الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعہ امیر المومنین خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا تھا، اور اس سے پہلے 2 جمعہ حج، زیارت مدینہ اور قربانی کے حوالے سے بیان کیا تھا. آج پھر تفسیر کے حوالے سے گفتگو کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے آپ یہ سن چکے ہیں کہ وہ لوگ
جو بتوں کو پوجتے ہیں ان کو بتایا گیا کہ یہ بت تمہاری روزی کے مالک نہیں ہے، اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو، اسی کی عبادت کرو اور اس کا احسان مانو، اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کی قومیں، تو ان کا انجام جیسا ہوا وہ بھی تمہیں بتا دیا گیا۔ رسولوں کا کام پیغام حق پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ اللہ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی سانچہ نہیں تھا، مگر اللہ نے بنایا، تو اللہ تعالی دوبارہ بھی بنائے گا۔ کسی کی بوٹی بوٹی ہو جائے اللہ تعالی دوبارہ جمع فرما دے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے بلکہ اس کے لیے آسان ہے۔ لوگو، زمین اللہ کی ہے، ذرا اس میں سیر کرو۔ کیوں؟ دیکھو کہ اللہ تعالی کیوں کر پہلے بناتا ہے، پھر اللہ تعالی دوسری اٹھان اٹھاتا ہے۔ وہ ہر چاہے پر قادر ہے، اس کو کچھ مشکل نہیں۔ جو لوگ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ دوبارہ اللہ کیسے بنائے گا، ان کو جواب دیا گیا کہ اسی نے پہلے بنایا تھا۔ تم نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں؟ آنکھ والے ہو، تمہیں عقل دی گئی ہے، دیکھو، غور کرو، اللہ تعالی بنانے والا ہے اور اس کو قدرت حاصل ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی کے لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چاہے پر قادر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے غلط چیزیں مراد لی جائیں۔ کوئی اگر یہ کہنا چاہے کہ اللہ تعالی ظلم بھی کر سکتا ہے، معاذ اللہ، تو یہ بات کرنے والا ایمان والا نہیں رہے گا۔ اگر وہ دلیل میں یہ کہے کہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو ذہن میں رہے اللہ کے لیے کسی برائی کا، کسی کمی کا، کسی عیب کا تصور بھی کیا جا سکتا نہیں۔ شاء یشاء قرآن میں کئی جگہ ہے، لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے ترجمہ کیا کیا؟ ہر چاہے پر قادر، یعنی وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔
اور اللہ کے لیے عیب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لاکھ دلیلیں نکال لیں، عقل کے گھوڑے دوڑا لیں، عیب کا، نقص کا، خامی کا، کمزوری کا کوئی تصور اللہ کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے اس بات سے آپ کو اس لیے آگاہ کیا کہ وہی لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں۔ تخلیق کی ابتدا، تخلیق کے معنی بنانا، کیسے ابتدا کرتا ہے اللہ؟ کوئی اس کو مشورہ دینے والا ہے؟ نہیں۔ کوئی نمونہ دینے والا ہے؟ نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی خود سے کمال والا ہے، اس کو کسی نے کمال دیا نہیں ہے۔ اس حوالے سے علماء نے بہت لمبا بیان لکھا ہے، میں سارا نہیں آپ کو سنا رہا، صرف خلاصہ بتا رہا ہوں کہ عدم سے وجود میں لانا کوئی چیز نہیں ہے اور اس کا بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ اس نے فرشتے بنائے ہیں، ان کو امور سونپے ہیں، وہ فرشتے اللہ کی عطا کے بغیر کچھ کر سکتے نہیں۔ مثلاً اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے زمین سے مٹی منگوائی۔ کہتے ہیں دیکھو اللہ کو فرشتوں کی مدد چاہیے، تو جو ایسا سوچے گا وہ مجھے بتائے کیا وہ ایمان والا رہے گا؟ ان فرشتوں کو زمین پر آنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ مٹی کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ ان کو لے جانے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ بغیر سہارے کے، بغیر مدد کے نہیں کر سکتا، تو جو اتنی بات کرے گا وہ ایمان والا نہیں رہے گا۔ یہ کافروں نے کہ بغیر مادہ کی کیفیت اور یہ اور وہ عقلی گھوڑے دوڑائے، کیسے بنائے گا دوبارہ؟ گل سڑ جائیں گے لوگ، پھر کیسے بنائے گا؟ تو جس نے پہلے بنایا تھا وہ دوبارہ بنائے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ نیست کو ہست نہیں ہے جو اس کو بنا دینا، یہ اسی کا کام ہے۔ آپ کو میں نے یہ بات بتائی ہے کہ عالم دو طرح کے ہیں، ایک عالم خلق اور ایک عالم امر۔ زمین و آسمان کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا 6 دنوں میں بنائے۔ وہ 6 دن دنیا کے مراد ہیں یا کوئی اور، وہ رب جانتا ہے، ہمیں بتایا گیا۔ لیکن اسی قرآن میں ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، کن کا مطلب ہو جا، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسباب کے ہم محتاج ہیں، اللہ نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے۔ اللہ کے لیے ہم نہیں کہیں گے کہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، وہ ضرورتوں سے پاک ہے۔ یہ آسان کر کے آپ کو
خلاصہ میں نے بتایا، یہ نشأت بنانا، ہم چھوٹے سے وجود کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، پھر ایک جگہ آ کر ٹھہر جاتے ہیں، پھر اس میں تغیر آتا ہے، جوانی آئی، پھر ڈھلنے لگے، پھر بڑھاپا آ گیا۔ یہ جتنا پروسیس ہے انسان پر جو گزرتا ہے، جو مراحل ہیں، انسان اگر غور کرے تو بہت سی باتیں اس کو سمجھ آ جائیں، لیکن وہ سمجھنے کی بجائے اعتراض کرے گا تو پھر اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ کسی کا کسی طرح محتاج نہیں ہے، وہ رب تعالی ہے۔ تو دوبارہ بنانے پر کسی قسم کا کوئی اعتراض کرنا یہ تو بے وقوفی ہے۔ پہلے کیسے بنایا اس پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ تو دوبارہ بنانا تو آسان ہوتا ہے۔ تو جو اعتراض کرتے ہیں وہ عقل سے کام نہیں لیتے، اور لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو جھٹلانے والے جان لیں کہ وہ اگر جھٹلا رہے ہیں تو یہ نیا کام نہیں کر رہے، پہلوں نے بھی جھٹلایا۔ جو نہیں مانتے انہوں نے جھٹلایا، مگر ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا انہیں کوئی کامیابی ملی؟ کیا ان کے حصے میں کوئی خیر آئی؟ تو آج بھی جو انکار کرے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں یاد کرنا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبیوں نے آ کر پیغام حق پہنچایا۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، مگر لوگوں کی ہدایت کے لیے علماء ربانیین، اولیاء کاملین کا سلسلہ رہا۔ وہ پیغام حق قرآن و سنت کے مطابق پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو حق سنایا جا رہا ہے۔ تو ہم کسی سے زبردستی منواتے نہیں، کسی کو مجبور کرتے نہیں، پیغام دیتے ہیں۔ جو مان لے اپنے بھلے کو، نہیں مانے گا اپنا نقصان کرے گا۔ تو ماننے میں فائدہ ہے، اور حقائق، ریئلٹیز، فیکٹس، ٹروتھ واضح ہے۔ دنیا اس بات پر ابھی بھی مجھے بتائیں، جو سائنس والے کہتے ہیں ہم بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں، ہم نے ٹائم اور اسپیس یعنی فضا پر، فاصلوں پر اور وقت پر اپنی پکڑ، اپنی گرفت زیادہ کر لی ہے۔ ہم ناشتہ اگر مشرق میں کرتے ہیں تو دوپہر کا کھانا مغرب میں جا کے کھا لیتے ہیں۔ ہم نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے۔ وہ بتائیں، وہی لوگ جو اتنی بات کرتے ہیں، کیا وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہو گئے ہیں؟ کیا وہ سر کے بل چلنے لگ گئے ہیں؟ کیا وہ حاجات کے محتاج نہیں ہیں؟ تو اے انسان، تجھے عقل ملی حق کو پہچاننے کے لیے، اگر تو نے نہیں پہچانا تو تو پھر عقل والا نہیں ہے، تو نے عقل سے کام نہیں لیا۔ اس حوالے سے مسلسل بیان ہوتا رہتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی بنانے والا ہے، اسی نے پہلی بار بنایا، وہی دوبارہ بنائے گا۔